سر حمزہ شہباز صاحب، میں حمزہ شہباز صاحب کا وکیل نہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو قانون کی بات کر رہا ہوں. قانونی بات. اچھا سر، وہ پولیٹیشین ہیں، اب تو ان کا سیاسی تجربہ بھی کافی ہو چکا ہوا ہے، اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر. اس بات کو تو ایک طرف رکھ دیں کہ وہ 2 سال جیل بھی گزار 2 سال جیل بھی، یہ بھی کریڈٹ مل گیا نا تمغہ. یہ کریڈٹ ہے، کریڈٹ آپ کو کریڈٹ چاہیے. یہ واحد ملک ہے جہاں قومی اسمبلی کا لیڈر تو اسی جیل میں اور پنجاب اسمبلی کا لیڈر تو اسی جیل میں. جی یہ کریڈٹ حاصل کر رہے ہیں. جی تو انہوں نے سر، یہ جب وہ ایف اے کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے اچھا 25 ارب کا ان کو نہیں پتا. میرے لیے اس میں تعجب نہیں ہے. پہلے مجھے ایک بات بتائیں، کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی آدمی کی تفتیش کر کے باہر پریس کو باتیں لیک کریں؟ یہ غیر قانونی ہے سر. یہ تو پوری دنیا میں پریس اپنے سورسز سے معذرت کے ساتھ غیر قانونی ہے. لیکن یہ تو دیکھیں نا سر، پریس بھی کر رہا ہے تو غیر قانونی کر رہا ہے. ان کو کارروائی کرنی چاہیے پریس کے خلاف. اب ہو سکتا ہے ہمارا یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہاں تو چیئرمین اور سارے اٹھ کے کرتے ہیں. یہ بات غلط ہے. آپ کسی کی اس طرح حد تک نہیں کر سکتے. وہ تو کوشچن آنسر کا ہی، کوشچن آنسر نہیں، مطمئن کر سکتے، باہر نہیں کر سکتے. آپ باہر نہیں کر سکتے. میں تو کہتا ہوں، میری ڈیمانڈ ہے کہ اس کو لائیو کریں، کہ کیمرے لگائیں تفتیش میں بھی، عدالتوں میں بھی، تاکہ عوام کو پتہ چلے کیوں گھبراتے ہیں آپ. اچھا واہ سر واہ. ادھر آپ کہتے ہیں کیمرے لگائیں، ادھر آپ کہتے ہیں شو آف ہینڈ سے ووٹ نہ دینے دو. کون سے سینٹ میں؟ نہیں دیکھیں، ووٹ جو ہے، ووٹ کی جو تقدس ہے وہ اس کی سیکریسی میں ہوتا ہے. تفتیش کا بھی تو تقدس ہے، سیکریسی میں ہوتا ہے. نہیں تفتیش کو کوئی، آپ خود لیک کر رہے ہیں باتیں. یہ تفتیش میں جو بات ہوتی ہے وہ کورٹ پروسیڈنگ کے حصہ بنتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، وہ ایک دن اوپن ہو جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو افیکٹ ہو رہا ہوں، جی میں کہتا ہوں ٹی وی کیمرے لگا کے میرے عوام کو دکھاؤ کہ میں نے کیا کرپشن کی ہے. دکھاؤ، ان کو دکھاؤ کہ کیا تفتیش کرتے ہیں آپ. سر دکھائیں. جس وقت جے آئی ٹی کام کر رہی تھی نواز شریف صاحب کے اوپر، حسین نواز صاحب پیش ہوئے تھے جے آئی ٹی کے سامنے. جی ایک تصویر سامنے آ گئی تھی. جی حسین نواز صاحب بڑے کمفرٹیبل ماحول میں کرسی کے اس طرف بیٹھے ہوئے، سامنے تفتیش ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے آپ لوگوں نے کتنا طوفان کھڑا کیا تھا کہ حد تک عزت کر دی حسین نواز؟ غلط تھا. تو پھر لائیو دکھائیں گے. یہ میرا حق ہے نا، آپ میری تفتیش کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں دکھائیں. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ تو تفتیش کر رہے ہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں، میں تو جواب دے رہا ہوں. دکھائیں لوگوں کو، تاکہ وہاں سیاستدان پھر بیٹھ کے وہ سیاست کریں. نہیں سیاست نہیں ہے، تفتیشی کے سامنے. میں صحیح بات کروں گا تفتیشی کے میں سامنے. آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو جو بھی ہے تفتیش، اس نے سوال کرنا ہے، میں نے جواب دینا ہے. لوگ فیصلہ کر لیں گے یہ سیاست ہے، یہ جواب ہے. اچھا سر، میرے لیے اس میں تعجب نہیں تھا کہ حمزہ صاحب کے پاس جو پیسے آئے وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. میرے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ حمزہ شہباز صاحب، ان کو نہ فیٹ آف قوانین کا پتہ تھا، ان کو نہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کا پتہ ہے، نہ ان کو اینٹی کرپشن ایکٹ 1947 کا پتہ ہے. اور وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. اوور سائٹ کیا کریں گے وہ اس ملک کے نظام؟ میرے بھائی، میں نیب کی کیس بھگت رہا ہوں، پوری نیب کو نہیں پتا. سمجھا نہیں، سوری. نیب کو نہیں پتا کہ عملہ کیا ہے، فیٹ ایف کیا ہے. یعنی ان کو منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا. یعنی نیب بھی اتنی جاہل ہے ماشاءاللہ. جی سارے ہی اس میں. تو اگر وہ قابل ہوتی ہے، ان کا روز کا کام ہے، میرا یہ روز کا کام نہیں ہے. میں نے قانون دیکھ رہا تھا، میں کتاب کھول کے دیکھ رہا تھا. پاکستان کے ہزاروں قوانین ہیں، میں ہر قانون یاد نہیں رکھتا. بٹ بیسک اس قسم کے ایک عام یہ کوئی بیسک قانون نہیں ہے. یہ تو یہ جہالت کے قانون جو ہم نے بنائے ہوئے وہ ہیں. منی لانڈرنگ ایکٹ، منی لانڈرنگ ایکٹ یہ جہالت غلط قانون ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی درستگی میں نے خود کی تھی. میں نے اور فاروق نائک صاحب نے بیٹھ کے درست کر کے پاس کیا. جو قانون وہ بنا رہے حکومت لے کر آئی تھی اس کو ذرا پڑھ لیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. سکوک بانڈز جاری کیے حکومت نے، جس پر پی ایم ایل این نے، پیپلز پارٹی نے تنقید کی ہے کہ جی یہ ملک کی ہر چیز گروی رکھ دی ہے اس حکومت نے. موٹر ویز، ایئرپورٹس، کوئی چیز نہیں چھوڑ رہی. اور یہ کوئی 10ویں 12ویں دفعہ سکوک بانڈ جاری کر رہی ہے حکومت. اس پہ تنقید کیا کی ہے مریم صاحبہ نے، دکھائیں. پاکستان کی ترقی میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ پاکستان کی موٹر ویز کو، پاکستان کے ایئرپورٹس کو جو کہ قوم کی امانت ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منصوبوں کو آپ گروی رکھیں؟ آپ کہا کرتے تھے کنٹینر پہ چڑھ کر کہ سڑکیں بنانے سے، موٹر ویز بنانے سے، منصوبے لگانے سے ترقی نہیں ہوتی. تو انہی منصوبوں کو آج گروی رکھنے سے کون سی ترقی ہو رہی ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ حکومت سب کچھ ملک کا بیچتی ہے، گروی رکھ رہی ہے.
سر آپ نے جانتے ہیں آپ کی حکومت نے کتنا کچھ گروی رکھا سر؟ 2008 سے لے کے اب تک 32 بار سکوک بانڈ جاری کیے گئے ہیں، 32 بار سے 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی نے 14 سکوک ٹرانزیکشنز کی، 501.5 ارب قرض حاصل کیا۔ 2008 سے لے کے 13 تک، جس میں آپ کا عرصہ بھی شامل ہے، آپ کی حکومت نے 5 سکوک ٹرانزیکشنز کی، 435 ارب روپے حاصل کیے۔ آپ کریں تو ٹھیک، وہ کریں تو غلط سر۔ دیکھیں سکوک بانڈ جاری کرتی ہے حکومت، اس کو کولیٹرل آپ کو دینا پڑتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو کہتی تھی یہ ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ یہ پروجیکٹ لگا کر۔ آپ کو پتہ ہے بجٹ کے اندر 252 ارب روپیہ کی آمدن کہاں سے شو کی گئی ہے؟ کہ ہم نواز شریف کے جو 2 پاور پلانٹ جن کو یہ سارے وزیر اعظم کہتے رہے 3 سال کے یہ مہنگے لگ گئے ہیں، بڑی مہنگی بجلی ہے، جو آج پاکستان کو 4000 میگا واٹ دے رہے ہیں، ان کو بیچ کر انہوں نے اس سال 252 ارب کمانا ہے۔ ہم نے کچھ بنایا ہے تو سکوک بانڈ جاری کیے نا۔ آپ کو اس بات پر اعتراض ہونا چاہیے اگر تو وہ ٹھیک ہے۔ مجھے دیکھیں یہ میکینکس ہوتے ہیں کہ آپ پیسہ کیسے ریز کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ جب وہ بانڈ پے آف ہو جائے گا، آپ کا کولیٹرل ریسیو ہو جائے گا۔ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس ایسٹ کے خلاف تھے کہ موٹر وے بن گیا، اس جناب نے پاور پلانٹ بنا دیے، بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ، اورنج ٹرین بن گئی، ایئرپورٹ بن گئے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو جب آپ نے بنایا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ جو چیز بنی ہو اسی پر اعتراض کریں اور اسی کو استعمال کریں، اسی کو بیچ کر پیسے بنانے کی کوشش کریں۔ سر میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، آئی اسٹینڈ بائی یو کہ ان پروجیکٹس کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ فرما رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مریم صاحبہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں جو آرگومنٹ آپ نے دیا، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت سب کچھ سوداگر لٹ بچا دی، برباد کر دیا، تو یہ تو سکوک آپ نے بھی کیے نا جاری سر؟ سکوک ساری حکومتیں کرتی ہیں، تو پھر انہوں نے کر دیا۔ سکوک استعمال کدھر کر رہے ہیں؟ اگر آپ کولیٹرل لے کر کوئی اور چیز بنا رہے ہیں اس قرضے سے، اس حکومت نے آج تک جو قرضہ لیا ہے اسے 1 پیسے کی چیز بنائی نہیں ہے۔ سر یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے اور کوشچن ہے، یہ بھی ویلڈ کوشچن ہے، میں آپ کے اس کوشچن کو بھی انڈورس کرتا ہوں، بٹ مریم بی بی نے یہ بات بھی نہیں کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سر یہ پالیٹکس کرنا، میں مریم بی بی طرف سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ غلطی ہو گئی۔ آپ کی وائس پریزیڈنٹ ہے سر۔ یہ ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے، جی ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ حکومت جو کام کرتی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کہ میں قرضہ کیوں لے رہا ہوں، ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بالکل۔ ہم نے اگر سکوک کیا، اس پیسے کو لے کر انویسٹ کیا، دیگر ایسٹس بنائے جن کو آپ آج پھر گروی رکھ کے اور پیسے لے رہے ہیں۔ یہاں تو آپ جو پیسے لے رہے ہیں وہ تو نان پروڈکٹیو یوز میں جا رہے ہیں، اس سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی ایسٹ کریٹ نہیں ہو رہا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، دکھا دیں، وہ کہتے ہیں ہم قرضے واپس کر رہے ہیں، قسطیں واپس کر رہے ہیں قرضوں کی جو آپ لے کے چھوڑ کے گئے تھے۔ یار جو آدمی یہ بات کرے، میں اس کی ذہانت پہ، عقل پہ مجھے بڑا سیریس شبہ ہے۔ اگر آپ قرضے واپس کر رہے ہیں تو قرضے بڑھ کیسے گئے ہیں؟ یہ تو ہمیں بھی سبب 20 ارب ڈالر قرضے بڑھ گئے، یہ کیسے بڑھے؟ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کو جو بتا دیتا اسی کو آگے بیان کر دیتا۔ 95 ارب چھوڑ کے گئے تھے، 115 ارب ڈالر ہو گئے۔ حدیث نبوی ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ جو بات سنیں آگے بغیر تفتیش کے بیان کر دیں۔ ہوتا یہ ہے، آپ یہ 1 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، XYZ بینک ہے، آپ نے 31 جولائی کو واپس کرنا ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ لے جی، یہ 1 ارب ڈالر ہم نے آپ کو واپس کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ لے جی، 1 ارب ڈالر واپس میں نے آپ کو دے دیا۔ یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، صحیح، رول اوور اسے کہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔